بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد۔ یہ دور فتنے کا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ شارع اسلام نے پورا فرما دیا، ایک زمانہ آئے گا فتنے اپنے عروج پر آ جائیں گے اور اس کا تدارک بتا دیا، دونوں چیز بتا دی، عروج بھی ہو گیا اس کا اور اس کا تدارک کیسے، دونوں ہی بچا دی۔ لیکن افسوس کہ مسلمان ہو کے جانتے نہیں فتنے کے بارے میں، کہتے ہیں فتنہ ہے، اردو کا فتنہ الگ، عربی فتنہ الگ۔ عربی امتحان کے معنی آتے ہیں، یہاں مصیبت معنی آتے ہیں، اردو والا فتنہ جو ہوتا ہے، دونوں فرق ہے۔ یہ چونکہ دنیا میں جس قدر فواہش عام ہو جائے اور سنت پامان ہو، عذاب کو دعوت دے رہے ہو تم لوگ، ہم سب تو مبتلا ہیں۔ دیندار ہونے کے باوجود تم نے دنیا سے دوسری بار ہاتھ بڑھایا۔ جہاں سنت پامال ہو رہی ہوں وہ اس مجلس میں شرکت کرنا، یہ غیرت کی بات ہے۔ ایک شخص جو خدا کا باغی، نبی کا باغی، اس سے ہم دوستی کریں، اسی لیے قوم پیداوار ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کام کرو دین کا اس نیت سے کہ میں عمل بھی کروں گا، اس کی اشاعت کروں گا، یہ ہے مقصد۔ دین کی اشاعت ہے، تبلیغ کہتے ہیں دین کی اشاعت کو، خود بھی عامل بنو اس کے اور دوسروں ترغیب دو۔ شارع اسلام نے کوئی خانہ نہیں چھوڑا جس کے نام تربیت ہے، ابتدا تا انتہا، عدم سے وجود اور وجود سے عدم، سب کچھ فرما دیا۔ چونکہ اس کے بارے ہم لوگ واقف نہیں ہیں، نہ دین سے کوئی مطالعہ ہے، نہ دیندار سے ملتے ہیں، اس وجہ سے ہم مقامی ہمارے اندر ہے۔ کوئی اگر سوال کر بیٹھے اسلام کے بارے میں، ہمارے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں، اسی لیے کہتے تھے مسلمان جو ہیں بالکل فسٹی ہو گئے۔ دنیا بہت آگے ہے، لڑائی میں، جھگڑے میں، آپس میں رنجش میں بہت آگے ہیں، اور دین بہت پیچھے ہے۔ تو دین جو ہے، اسی لیے کہا بھائی دین کو مقدم کر لو، یہی کام آئے گا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ سرائے ہے۔ یہ تو جب اللہ نے بھیجا ایک مدت بلا لیں گے کہ دیکھو ہمیں تمہیں بھیجا تھا کس کام کے لیے، اب تم پوری رپورٹ پیش کروا کے۔ سفیر جاتا ہے جس وقت تو وہ ہر ملک میں جاتا ہے، وہ نمائندہ ہوتا ہے ملک کا ہوتا ہے، ایمبیسیڈر جو ہوتا ہے نمائندہ ہوتا ہے ملک کا ہوتا ہے۔ وہ پوری طرح دیتا ہے کہ ہمارے ملک میں ان میں کیا کیا چیزیں جو ہے، دونوں آپس میں تال میل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ جو ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہم کو دنیا میں کسی مقصد کے تحت۔ تم میری معرفت کو، ابھی تم بالکل اندھیرے میں ہو، جانتے نہیں ہو، تم تو بالکل روح تھی تمہاری، اسی میں ہی جانتا ہوں۔ لیکن جب تم دنیا میں جاؤ گے، ہمارے صنائع کو دیکھو گے، مجھے پہچانو گے۔ مالک کیسے آپ ہوں گے جب آپ کی یہ چیزیں ایسی ہیں، آپ کیسے ہوں گے؟ کون سے بنا دیا؟ دو جملے ہیں، کون سے بنا دیا پورے کائنات کو، یہ ان کی قدرت ہے۔ یہ آج ہم لوگ بغاوت کرتے ہیں، دین سے واقف ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دین کی خبر ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ جو کچھ معلومات جو بہت ہی کہتے ہیں فیک، خصوصی نہ ہونے برابر، اسی لیے دین سے دور ہو گئے، دنیا قریب آ گئے۔ سب سے زیادہ آپ نے جو توجہ دلائی، ابدیت دلائی ہے، اور جن نبیوں نے سب کے اندر خصوصیات ہیں، لیکن بعض کو کے اندر خود فرما دیا، عبداً شکورا فرمایا، یہ شکر گزار بندے ہیں۔ یہ داؤد علیہ السلام بارے میں تو یہ ہر ایک اوصاف الگ بیان کیا، ان کا سک بنو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سارے اوصاف ایک تھا، ان کے اوصاف سب میں ضم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اعلیٰ درجہ ابدیت پہ آپ فائز تھے، اور چاہتے تھے کہ امت کا ہمارا فرد جو ہے، کوئی فرد اس سے آگے نہ رہنے پائے، نہ پیچھے سے نہ آگے بڑھے۔ میں نے جو اسی لیے قرآن پاک کا حکم کیا ہے، فاتبعونی، یہ حکم اللہ،
इनकी इत्तिबा करो, अल्लाह से तुम जो महबूब बन जाओगे। तो आज हम उम्मत जो है हमारी मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आवारा हो रही है, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुबह शाम तक कोई हवाई ज़रूरियात जितने भी हैं हैवानी चीज़ें उन पर मुब्तला हो गए, ख्वाहिशात नफसानी जो कहते हैं उससे मुब्तला हो गए। नफ्स को भी अल्लाह ताला ही ने पैदा किया, हरकत को अल्लाह ताला ही ने पैदा किया। जो हरकत होती है अल्लाह ताला ही के हुक्म से होती है। क्योंकि मैं साइंस तालीम हूँ तो इस बताता हूँ कि हरकत इंसान कर ही नहीं सकता, एक से एक चीज़ का लग रहे। तो इसीलिए जो साइंस पढ़ेगा अल्लाह वाला बन जाएगा, उसको मार्फत मिलेगी, बागी नहीं होना है। हम जानते नहीं साइंस, पढ़ के तो देखो तुम, लेकिन ये नहीं आता हो कि हमको डिग्री मिलेगी, मैं MSc हो जाऊँ, PhD हो जाऊँ, DSc हो जाऊँ, हमको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया जाए, चेयरमैन बना दिया, इसलिए न दिया नहीं। मार्फत ऐसा छिपी हुई है और जितना उसमें पढ़ेगा उम्र है इसके अंदर, उतने से कुशादी पैदा हो जाएगी। इसीलिए नबी ने वो रास्ते अख्तियार किया अबदियत का, पूरी कुदरत थी, आपको हर चीज़ में कर सकते थे, अल्लाह ताला ने चीज़ें कमाल अदा फरमाए थे, लेकिन अपने आप को जाहिर के मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उस बंदगी के तहत से वो चाहते उम्मत का जो फर्द है बागी न बनने पाया, यही सीरत सुन्नत है। आज हमारे अंदर जो अहले इल्म हजरात हैं आपस में रंजिश रस्सा कशी, एक दूसरे चीज़ उछालना, ये कौन सा दीन है भाई? ये कौन सी जमात है जिस जो कि आपस तकलीफ करे, एक दूसरे बुरा भला कहे? तकरीर और तहरीर दोनों में काबिल फिक्र बात हो गई है। ये वो लोग वही हैं इसके अंदर जिनको तस्कीर नफ्स नहीं किया, वही लोग इसके अंदर है। जो अल्लाह के खौफ से डरेगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तमाम पंफलेट बाजी किताब सी शाये हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये कौन सा दिन है? ये अल्लाह से डरो। तुम तो आए थे इत्तला कर हुई, खता किससे नहीं हुई? नबी तो मासूम होते हैं, उनसे तो हुई, लेकिन अल्लाह ताला की हिफाजत उनके जिम्मे है। वली के बारे में यह कि खता हो सकती है, मासूम नहीं है वो। कलम बहेगी, जबान बहेगी, ठीक, अब लेकिन आप उसके उछालना, उस पर तुम करना, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? आला दर्जा ये थे कोई इत्तला मिले किसी किस्म की, सबसे पहले ये इत्तला करें कि भाई आपकी फला तहरीर मुझे मिली, मैंने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा मजमून है, इसमें एक मुझे कुछ खामी महसूस की। गलती नहीं कहेंगे, ये तो तनकीद हो जाएगी ये, लेकिन इसीलिए कि तो इसीलिए मैंने कहा कि आलिम शान के न कलम बहके न ज़बान बहके, ये चीज़ मुझे मालूम हुई, इसमें आपसे मुलाजा फरमाते, मेरी मालूमात ये चीज़ ऐसी है, मैं इत्तला हो गई, सवाब मिलेगा। अद्दीन नसीहा है, दीन खैर खाई का नाम है, ये सवाब मिल गया उसको। ये थोड़ी कहते हो मार उछा दें उसको, पंफलेटबाजी शुरू हो गई। आज उम्मत ही हो रहा है। कैसा वक्त तुमने निकाला इतना देखने पढ़ने का? इतना वक्त तुमने अगर जिक्र किया होता, अल्लाह से कुर्ब होता, अल्लाह की याद में लगते, अल्लाह से कुर्ब होता, अमाल दुरुस्त होते हैं, निखार पैदा होता। अब तो बहुत पैदा ये बहुत पैदा हो गया, इसलिए कि हमने इल्म दीन को भी नहीं पढ़ा और तस्कीर नफ्स नहीं किया। ये तस्कीर नफ्स का नाम बैत होना, इस्लाह नफ्स का नाम बैत होना, इसे खानखाई निज़ाम कहते हैं। यहाँ पर जो मुहक्किकीन मशाइख गुज़रे हैं उन्होंने करके दिखा दिया, नबी की सुन्नत भी अमल किया, इसमें इशाद भी की और आगे बढ़ाया। आज लोग बातें सुनते हैं लेकिन अमल को जज्बा नहीं रखते, इसलिए काम ही नहीं हो रहा है। जज्बा लेको तो जाओ। सहाबा ने एक लम्हे की सोबत पाई और उनको कहना लाजिम हो गया क्या को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी की सोबत पाई उन्होंने, लेकिन क्या बात थी? एक खास शान के अंदर कि मैं ईमान नबी पर लाया, बस साबी बन गए, अल्लाह ने कहा पहुंचा दिया उनको। ऐसी किसी वली के यहाँ जाओ, अपने आप को दुरुस्त करके जाओ, जितना कल्ब में सफाई होगी
اتنا ہی انکار پیدا ہوگا، اصلاح ہو جائے، ایک ایک ملفوظ اصلاح ہو جاتی ہے اس کی. تو جہاں پر دین کی باتیں رسول مقصد یہ ہے کہ ہم عمل بھی کریں گے اس پہ. آج کل روزانہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو اپنے معاملات درست کر لو، آپس میں لین دین ٹھیک کر لو، نماز درست کر لو، قرآن پاک تلاوت ٹھیک کر لو. کون کرتا ہے؟ یہ روزانہ اسی تاکید کی جاتی ہے. بھائی یہ تو ضروریات میں سے ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ پہ سب پکڑ ہو جائے گی، پھر کوئی چھوڑا نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ شان کریمی بھی ہے، جہاں کہ غضب کا اپنے ذکر کیا، اور حلیم بھی ہے. اچھا تم نے توبہ کر لی، معاف کر دوں گا. ایک تو غضبناک اللہ تعالیٰ قہار اور جبار ہے، حلیم بھی ہے، کریم بھی ہے. اس لیے کہ آج جو چیزیں ہوئے جن سے معلوم کرو کہ کہتے کیا ہیں. جو اصلی شیخ ہوگا کبھی کسی تنقید نہیں کرے گا. ویسے کیا غرض پڑی ہوئی ہے؟ ہر ایک کے علاج مختلف ڈاکٹر ہوتے ہیں، دوائیں سب کو معلوم، پڑھا سب نے ہے، لیکن طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر کرٹیسائز نہیں کرتا، تنقید نہیں کرتا. ہر ایک علاج ہے، اور مقصد کا فائدہ ہونا. ایسی مشاہد جو ہیں مختلف طریقے سے اشاعت کرتے ہیں. ان کی اشاعت کرو گے، دین کی اشاعت کرو گے، عمل کی اشاعت کرو گے، یہ مقصد ان کا کہ صحت روحانی ہو جائے ان کو. یہ تزکیہ نفس. آج بلائے مصیبت ہم لوگ گھیرے ہوئے ہیں. کتنے لوگ خط لکھتے تھے، ہماری پریشانی ہے، ہماری مالی پریشانی ہے. سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ روح کا عذاب. ایک وہ عذاب جس میں امت تباہ ہوتی ہے، تلف ہو گیا، جان تلف ہو گئی. یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ روح کے عذاب. یہ اسی لیے امت عذاب آ رہا ہے اس کا. یہ روحانی عذاب کہتے ہیں. سکون ختم ہو گیا، آئے دن بس وہی پریشان، چونکہ تم نے مالک کی بغاوت کی. مالک سے بغاوت کرو کہ کہیں نہیں رہو گے. لین دین تمہارے ٹھیک نہیں، معاملات تمہارے ٹھیک نہیں. گئے اللہ کے بندے، تمہارے وہ بھائی ہے، تم بھی بھائی ہو. تم نے اپنے بھائی کو جو ہے تسدید کیسے کی؟ ذلت عزت میرے قبضے میں ہے، تم کو کوئی حق نہیں کسی کو برا بھلا کہنا. اسی لیے گناہ کبیرہ ہے کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہنا. ایک بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے. آج کتنے لوگ منہ پھٹ کہتے ہیں، ارے میں دو پیسے کا آدمی، چکاچی آدمی، اور ہم منہ پھٹ ہی کہہ دیتے. وجہ ہے کہ وہ انہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا. الفاظ کیسے نکلے زبان سے؟ جو ڈرے گا وہ نکلے گا نہیں. اسی کا نام ہے بیت ہونا، اسی کا نام ہے تزکیہ نفس کرنا ہے. اصلاح کرو، فکر کرو اپنے، اسی پکڑ ہو جائے گی. تو جہاں دیکھو امت پہ انتشار کے جو وجوہات، ان میں یہی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ختم ہو رہا ہے. جو کام کہیں جو اخلاص اگر پاس میں ہے، کامیاب واپس ہو گئے، ناکام نہیں ہو گئے. دشمن دوست بن جاتا ہے اخلاص میں، دوست دشمن بن جاتا ہے بد اخلاقی میں. روزانہ کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں کہ سنتیں پامال ہو رہی ہیں اور کوئی فکر نہیں. آج میں ایک موضوع سوچ رہا تھا، ذہن میں آیا کہ دیکھو ابدیت اس کو کہتے ہیں. شاعر علیہ السلام نے کھانے کو کہا میں ایسا کھانا کہ غلام، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ابدیت ظاہر کی. اس کے بعد دیکھو کتنی بڑی کہ کس نے کھانا بھیجا ہے؟ مالک کے حصے دار. اسی لیے پلیٹ چاٹ لو، انگلیاں چاٹ لو، یہ ابدیت کا ہے. نبی فرما رہے ہیں جب کھانا کھا چکو تو اپنی انگلیوں چاٹ لیا کرو، پلیٹ کو صاف کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق بھیجا ہے، اس کی قدردانی کرو. کسی بزرگ رومال لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سب رکھتے ہیں. ان کی تصویر کو اور جو چیز دیتے ہیں، ان کے روپے کو آنکھوں میں لگاتے ہیں. یہ حضرت تبرک ہے. یہ حالانکہ حضرت فانی اور یہ تبرک فانی، یہ سنت باقی ہے، فانی نہیں ہے. تو آپ نے اسے ابدیت کا اظہار فرمایا. انگلی چاٹو، پلیٹ چاٹ لو، کوئی لقمہ دسترخوان گر گیا اسے اٹھا کھا لو. یہ دیا ہے. ہر چیز میں نکھار پیدا ہونے کے
شریعت نے حکم دیا ہے. خود بھی صاف ستھرے رہو، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھو، اور آج امت اس کے بالکل وہی پر رہ رہی ہے. گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں لیکن باہر کوڑا ڈالتے ہیں. یہ یہودیوں کا شعار ہے. مسلمان محلے میں جب جائیے یہ دیکھیں گے آپ، جب گھر کے باہر کہیں ہے تو مسجد تو اور زیادہ صاف ستھری ہونا چاہیے. جو بھی دیکھے یہ منکر ہے اس کو ہٹا دے، ٹھیک کر دے. ایسے گھر میں صفائی اسی لیے ہے، اپنے بستر درست کر لو، کپڑے ٹھیک کر لو، یہ ہے صرف. یہ تھوڑا سا اردو پڑے ہوئے ہے. تھوڑا معمولی تھا کہ میں نے سے تشریف واپسی پہ کہ دیکھو جیسے سجا میرے تک ٹرین تمہارا یہ ہے ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم لوگ حکم تھا کہ پہلے سب گدوں کا عادت طے کرو، گدے ایک طرف لگاؤ، چادر ایک طرف، تک ایک طرف، بالکل دیکھنے اچھا لگے. آئے جو تھے بالکل بہت عمدہ چیز. میں نے اور دیکھے جو ہے خیمے افو بالکل اجاڑ سے کوئی مار پیٹ ہو گئی تمام، تک کہ ادھر چادر ادھر گدے ادھر، پورے خیمے سے میں یاد ہے. کیوں یہ تربیت کی بات ہوتی ہے. ہم لوگ بچپن تربیت دی گئی جب سو کے اٹھو پہلے بستر ٹھیک کر لو، طے کرو قاعدے سے. یہ تھوڑی ایسے چادر پڑی ہوئی ہے، لحاظ ادھر پڑا ہوا ہے، توڑی ادھر پڑی ہوئی ہے، پہلے ٹھیک کرو اس کو. یہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ظاہر بھی ٹھیک ہو تمہارا، باطن بھی ٹھیک ہو. یہ آپ کیوں حکم فرمایا کہ میل کو چادر غسل کر لو، نہ ہو. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جمعے کو مصنون ہے، لیکن جمعے کا وضو اس کے بارے میں جو ثواب ملا ہے، لیکن شرط ایک اور ہے جمعے کا، اور یہ نہیں ہے کہ نبی کی سنت ہے اب پورا ثواب ملے گا. آج جمعے دن میں نے غسل کر لیا ہے، جمعہ سمجھ کے نہیں، یہ نبی کی سنت ہے، یہ سب الگ ملے گا. اور یہ جو ہے یہ ہر مومن کے لیے ہے کہ نبی سے اگر تم استفادہ کرنا چاہتے ہو تو حکم ربی فتح ان کی اتباع کرو. آپ نے غسل فرمایا، جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں ان میں پوری ہائیجین ہے، پوری سائنس کے اندر آ گئی ہے. آج ہمارے اندر للو سے رہتے ہیں، ایسے کیوں نہیں لبے تراش لو، دانت صاف کر لو، خلال کر لو، ناخن ٹھیک کرو. یہ سب ہم لوگ حیوان نہیں، انسان ہے. اور آج کل ہپی آتے ہیں تمہارے ویسے للو ہوتے ہیں، کیا یہ سبھی اوروں کی ایجاد ہے، مسلمان کی ایجاد نہیں ہے بالکل. اسی لیے ایک بزرگ تھے تو ان کے یہاں ایک سال گیا بیعت ہونے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا، کہنے کہ ہاں میں بیعت تو کرتا ہوں لیکن انسان کو حدیث کو نہیں بیعت کرتا. تو وہ سمجھے نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر مجھے حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم شکل کیا بنا کے ہے، تم ایک ایسی شکل تو بنی. وہ گئے، پھر غسل کیا، گنگا کیا، بات ٹھیک ہے، پھر ہاں میں بیعت کر لوں گا. یہ تھے مرزا میں جانا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ان کو فرمائش کی تھی کہ ہم انسان کو بیعت کرتے ہیں، ریچھ کو نہیں. اسی لیے مسنون نے گنگا کرنا، داڑھی کا گنگا کرنا، بال کا گنگا کرنا، داڑھی میں تیل لگانا، بالوں میں تیل لگانا، یہ سب پوری روچی ہمارے اندر ہے. یہ سائنس ہے اس کے اندر پوری. تو سنتیں آج کل ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہی ہیں. کھانے کی جو سنتیں ہیں اس پہ عمل کرو گے، کھانا بھی کھا لو گے، ثواب ملے گا. کپڑا پہنو سنت وافق، سنت طریقے پہنو گے، کپڑا پہن لو گے، ثواب ملے گا. الگ بدن کپڑا پہن لیا، سنت الگ ملے گا. مومن تو حریص ہوتا ہے سنت کے معنی میں، کہتے ہیں بھائی نمائش لگی ہوئی ہے، بڑی کمائی ہوگی، لوگ دور لوگ کرتے ہیں. ایسی مومن کے لیے ہے کہ وہ حریص ہوتا ہے سنتوں کا، کہ مجھے جتنی سنت مل جائے اس پہ ہمارے خدا میں ثواب ملے گا. اس کا جو یہاں دنیا میں نہیں، آخرت ملے گا. کس نے سلام کی کثرت کی، بہت سلام کرتے رہے، تو یہاں تو سلام سنت سمجھ کر لیا، آج تو آخرت ملے گا کہ تم نے میرے نبی کو کی سنت زندہ کیا، میرا نام ہو اور نبی نے بتایا تم نے اس کو زندہ کیا، ہو جائے گا. تو پہلے لوگوں کو فکر ہوتی تھی اولاد کی، ہماری اولاد نہیں صالح بنے، حافظ رہے، تو دیو کے ساتھ ساتھ دین فیوز کرتے تھے. عبد المخصص صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں
سیدنا یعقوب علیہ السلام کے واقعہ میں کہ جب ان کا آخری وقت آیا بلایا اپنی اولاد کو پوچھا میرے بعد وہ کسی بات کرو گے؟ مقصد کیا ہے کہ کیا تم ایسے رہو گے؟ یہ توجہ دلائی آخرت کی کہ تم آخرت میں جانا ہے تم کو، وہی عمل کر لو، اپنے کو ٹھیک کر لو. ان کو یہ فکر میرے بچے درست رہے، باغی نہ بنے بندہ بنے. حالانکہ نبی کا اولاد تھی، گھر کا ماحول. پھر کیوں فرمایا؟ اسی لیے یہ ہم سب سبق لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قول کو نقل فرما دیا. انہوں نے فرما بیٹے کو مخاطب کر کے کہ میرے بعد کس عبادت کرو گے؟ وہ تھے لائق بیٹے بھی تھے. آج ہم بچوں کے لیے فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، کمپلیکس بناتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ کھائے گا، فکس ڈپازٹ ہے اس میں لیتا ہے، اور سب سود کھا رہا ہے. وہ گناہ در گناہ کھا رہے ہیں. اسی لیے لائف انشورنس کے بارے میں شاید نجات کو بھی نہیں دی اس کی، اور اس کے لیے لوگ کہتے ہیں پرسویٹ کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں. سب انشور گاڑی لے لو، انشورنس ہے، کوئی ڈیمیج ہو ہے کہ دوبارہ دے گی، مکان انشور کرا دو. یہ مادی چیزیں تم جو شاید منع کیا ہے وہ انٹرسٹ ہوتا پورے اس کے اندر. ہم پوری قوم ان سے چلی گئی. یہ وہی خشیت نہیں ہے، خوف خدا نہیں رہا ہے. جب اس سے تم الگ رہو گے تو اسی کا نام عذاب الہی. تم کو تم تقریب کا تمہارا دل لگے گا، تعمیر کا اپنا جی گھبرائے گا. ہمارے سے جی نہیں لگتا، تیرا تو جی نہیں لگتا، اور کام میں بہت جی لگے گا. یہی وجہ ہے کہ قلب کے اندر ایک نفاق پیدا ہو رہا ہے. آپ نبی نے پناہ مانگی ہے اور دعا اللہ تعالیٰ میرے قلب پاک کر دے نفاق سے، تو منافق علامات میں سے. اسی طریقے سے کیونکہ یہ امت آخری امت ہے ظاہر ساتھ، اب انہیں میں سے ایک نئے نئے شور ہے آج کل. ایک نبوت دعوت کیا ملعون نے کہ مہدی موعود ہوں شکیل بن حنیف، اور دلال کیا پیش کرتے ہیں اچھے سے لوگ چون واقف تو ہے نہیں. تو کہ بھائی مہدی علیہ السلام کا تو نام محمد سے ہو گئی ہے، ان کا محمد جگہ پر ہے، شکیل اس کے انہوں الگ ترجیح ہے. حنیف ابراہیم علیہ السلام حنیف بنیادی جھانسا دیکھے واقف تو ہے نہیں. اس وقت اب سے کافی 60,000 ان سے لوگ یعنی مرتد ہو گئے. مرتد ہے ان کو دین سے نکل گئے، ان کے قبضے میں چلے گا. اب بھی اس کی مشن جاری ہے. اور جو اسی لیے کہ اپنے ایمان کو سنبھالو، عقائد درست کر لو. آپ نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے. اور احمد قادیانی نے وہ دعویٰ کیا تو خاتم النبیین کا تھا، خاتم کہتے ہیں نگینے کو، تو بہت سے نبی آئیں گے. خاتم النبیین اس سے اس نے صلاح کے کم وقت ہے ملعون ہے وہ. اب کہتے ہیں اب تو اس کو کم ہو گیا قادیانی، اب نیا فرقہ چلا ہے شکیل بن حنیف کا. پورے طور یہ جماعت میں کام کرتے 10 سال لگے اسے جماعت میں، تبلیغ جماعت پہ. اب اس کے بعد پھر یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ دعا کو پڑھا کرو، تو لازم کرو. آل ابراہیم دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یہ پڑھنا چاہیے. اللہ اپنے ہدایت میں مجھے گمراہ نہ کیجیے گا. کتنے لوگ ایسے قیامت کا قریب ہے نا، ایسے بہت سے فتنے اٹھے، انہیں یہ بھی فتنہ ہے. ایسی ایک لندن میں ایک عیسیٰ نام اس کا، اس نے نبوت دعویٰ کیا ہے. ان کا دجال سے مراد یہ کہ جو موٹر چلی سے دجال نکلے نا ایک جان کیسا ہوگا، اور جو دھواں جو ہے آئے گا تو یہ دھواں اس کے ہے. دلال ہوئی نا کوئی جو واقف نہیں ہے تو اس میں آ جائیں گے. اس لیے گھر گھر دین کے اشاعت ہونا چاہیے. شیخ نے اسی پیش نظر فضائل عمل لکھے تھے کہ اس کی تعلیم ہوگی گھروں میں، کچھ تو بات قانون پڑ گئی، حدیث پاک کا مفہوم ہے بات اسی لیے پیش. اب تو اسے پڑھنا رہ گیا، پڑھتے لیکن اس کے عمل کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا. یہ نیت کو میں سنو عمل کروں گا. مسلسل کتنے بار ختم ہو چکے، برساباز ہو گئے، لیکن ہمارے معاملات کیوں نہیں ہوئے. ہر ایک کے باپ الگ نہ قائم کیے، اس کے فضائل اس کے فضائل، اس پہ عمل کرو، امت سے زندہ ہو جائے گی. تو اس گناہ سے جو ہے آج قریب ہو رہے ہیں، سنتوں دور ہو رہے ہیں. ہر فنکشن جانا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہی خرافات، وہی بغاوت، نبی بغاوت کرتے ہیں. یہ قوم ملعون ہو یہود و نصارہ. اس نے ایک جال بچھا بھی بفے کا ہے، کھڑے ہوئے کھاؤ، چائے پیو، ہا ہا ہو کرو، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، تمام کیا کیا خواہش ہو رہے ہیں.
उसमें हम लोग शरीक होते हैं। सब मुजरिम हैं अल्लाह, गुनहगार हैं वो, चूँकि उसने खुल्लम खुल्ला जहाँ बागी हो और तुम उस जा रहे हो। अल्लाह ताला तभी कह रहा है। बच्ची में आवारागर्दी शुरू हो गई, पर्दे तो हम नहीं करते। घर में तालीम तो देना बहुत, ज़रा बच्चा 4 साल का हुआ पहले उसका नाम लिखवाते काउंटर में जाके, ताकि मेरा बच्चा अप टू डेट बन जाए। ये जो दूसरे लोग आउट ऑफ डेट करते हैं उसको, ये कौन सी वाकलमंदी है? पहले उसको दीन पुख्ता कर दो, कोई भी सिखाओ, कभी वो स्टूप नहीं झुकेगा नहीं, वो मजबूती से डटा रहेगा। तो तिलावत के तमाम करो, नमाज के मामूल बनाओ, मामला दुरुस्त कर लो, अपने अखलाक को ठीक कर लो। ये नहीं लगा भी लोग यहाँ बात वहाँ पहुँचा दें, आपस में टकराव शुरू हो गया। ये 2 फिर क्यों बन गए जमात के अंदर? ये कौन सी जमात है? ये एक जमात है, जो दीन की दावत है वही जमात है। आपस में शक्ल हो ही नहीं सकती। हम दीन के है आशिक है, दीन की दावत दोगे हम चलेंगे, 100% से चलेंगे। किंतु ये तुम मेरी जमात में आ रहे हो, तो मेरी जमात में आ रहे, कौन सी जमात है? दावत का मकसद ये इशात दीन, इशात दीन करो, अल्लाह के लिए करो, अल्लाह का नाम सर बुलंद रहे, दीन सर बुलंद रहे। ये तो हमारे जमात सर बुलंद रहे, ये कौन सा दीन है? ये वही जिन्होंने तस्कीर नफ्स नहीं किया, वो इस पर तवज्जो दिलाते हैं। तो सुबह शाम तक क्या हाल को देखो, अपने मामला को देखो, हम कितने कहाँ पे जा रहे हैं इस पर कोई फिक्र बात नहीं करते, और पहजुई करते रहते हैं। ये जो जब कौम के अंदर जो तनुज़ुर शुरू हुई, उनकी ज़ाती उसमें खुद अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पे जो मुसीबत आती है तुम्हारी ही नहुसत है, तुम्हारे गुनाहों का नसीबत है, बहुत माफ़ करता हूँ। और याफ़ून कसीर, इसीलिए फरमाया बहुत माफ़ करता हूँ। तो इत्तिबा सुन्नत की बरकत से खताएं भी अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, उसकी इस्लाह भी हो जाएगी। लेकिन जज्बा रखो कि हम नबी का इश्क पैदा करो सुन्नतों से। खाली या नबी सलाम नहीं कहते, आज ये मशारे चले आए, इनको नबी से या नहीं लगाते, या नबी सलाम अलैक, ये कौन सा सलाम है? फजर नमाज अक्सर आते हैं, आवाज़ आती है, हम पे लाखों सलाम, ये कौन सा सलाम है? ये आपने जो दुरूद के सीखे बताए वो तो पढ़ते नहीं, तो फिर लाखों सलाम। इसीलिए दीन के अंदर तनज़्ज़ुली हम लोग उससे जिम्मेदार हैं। सब लोग फिक्रमंद हो, हमको घरों में अपने मोहल्ले में अंदर खिलाफ सुन्नत की बात न पैदा होने, इत्तला करो बहुत ही अच्छे अंदाज से, डांट डबल बिल्कुल नहीं, कोई हम दारोगत हो रही है, अच्छे अंदाज से कि भाई देखो ये एक तरीका है, उस पर यह है। इसी हमारा काम कामयाब इसीलिए, सहाबा कामयाब इसीलिए, जहाँ जहाँ गए, जिस मुल्क में इस्लाम फैला दिया उन्होंने, अखलाक उनका बन गया। और अखलाक दो चीज़ थी, उन्होंने पेश किया अखलाक नबी को, सब मुतवज्जे हो गए कि भाई सच्चे आदमी। आज सब जितने आते हैं मुसलमान धोखा देते हैं, ताजिर होके बेपनाह धोखा हो रहा है आजकल, है मुसलमान। अब एक सवाल तो धोखे तो हो गया, लाखों नहीं करोड़ मामला किया उन्होंने, मस्जिद के नाम चंदा लाए, उधर नाम चंदा लाए और सब खुद दूर कर दिया। ये तो इसीलिए तो फिर तुमने खयानत की, अल्लाह तक मालूम है, और खुद धोखा दिया। इसीलिए आज मोहतात होना चाहिए, हर एक को चंदा नहीं देना चाहिए, खासतौर से जितने लोग भिखारी खिसवाते लोग, बिल्कुल नहीं। साहिब फला जैसे आया हूँ, मस्जिद बन रही है, बन रही है, जब तक नहीं बिल्कुल मत दो। इसलिए हम पेशा हो गया बिल्कुल। तो आज का खुलासा क्या है? गुनाह से बचो, अपनी आंखों की हिफाजत, कानों की हिफाजत, ज़बान की हिफाजत करो, नमाज का एहतमाम करो, वक्त को ज़ाय मत करो, जो वक्त गुजर गया उस पर नदामत हो और सुन्नत अमल करो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। सल्लल्लाहु ताला। चलना शुरू करो, मस्जिद चलो भाई सब लोग।